اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مختلف سلاسل کے ہم نے اسباق جو ہے اس پہ بات شروع کر رکھی تھی، پھر کافی وقفہ آ گیا۔ سلوک نقشبندیہ میں ہم نے 10 اسباق پر بات پہلے کر رکھی ہے۔ چونکہ وقت زیادہ گزر گیا اس لیے بڑی تیزی سے صرف 1-2 لمحے کے اندر تھوڑا سا یاد کرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سبق تھا وہ لطیفہ قلب کا تھا، پھر لطیفہ روح کا تھا، پھر لطیفہ سر تھا، پھر لطیفہ خفی تھا، پھر لطیفہ اخفا تھا، لطیفہ نفس تھا، لطیفہ قلبیہ تھا۔ 7 تو یہ اسباق تھے۔ اس کے بعد ایک سبق نفی اثبات کا تھا اور ایک سبق تحلیل لسانی کا، اور 10واں تھا مراقبہ احدیت کا۔ یہ 10 اسباق پہ ہم نے بات کی تھی۔ اچھا، اب آگے جو ہیں کچھ مراقبات ہیں۔ کچھ لوگ یہ جو 5 مراقبات ہیں ان کو ایک 11ویں سبق کے طور پر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو باقاعدہ علیحدہ 5 جو ہیں وہ اسباق لیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اس کو مراقبات کے ایک ہی سبق کے اندر، اس کے اندر ہم ان کو 5 حصے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک سیکشن ہے اور پھر سب سیکشنز ہیں، اس طرح سے۔ تو یہ جو 11واں سبق ہے اس میں یہ 5 مراقبات آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں نہیں ہوتے، اسی طرح ترتیب سے باری باری ہوتے ہیں۔ مراقبات مشارب ان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مراقبہ کیا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بھی لطیفہ ہے، وہ آگے جب 5 پہ بات کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، جو بھی لطیفہ ہے، جیسے وہ لطیفہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لطیفے کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے فیض ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور تمام جو سلسلہ کے بزرگ ہیں ان کے لطائف کے آئینوں میں سے وہ ایک طرح کا منعکس ہو کر ہمارے لطیفے میں آ رہا ہے۔ اس میں ہم نے عرض کیا کہ اس میں 5 اصل میں پھر مراقبے ہیں۔ پہلا جو مراقبہ ہے وہ مراقبہ لطیفہ قلب کا ہے۔ عام طور پہ اس کو مراقبہ لطیفہ قلب نہیں کہا جاتا، عام طور پر اس کو تجلیات افعالیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ، اور یہ مراقبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا جو قلب ہے، جو لطیفہ قلب ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب کے سامنے رکھا ہے، اور سامنے رکھ کر پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تجلیات افعالیہ کا جو فیض آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں القا کیا تھا، وہ پیرانے جو ہمارے کبار ہیں، جو جتنے بھی سلسلہ کے ہمارے پیر ہیں، ان کے طفیل اس فیض کو میرے لطیفہ قلب میں بھی القا فرما دیں۔ ان تمام مراقبوں میں 5 میں جن کو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مراقبات مشارب ہیں، تو مراقبات مشارب میں ہم بنیادی طور پہ یہ تصور کرتے ہیں کہ فیض آ رہا ہے اور ہم مزید فیض کے منتظر ہیں۔ جب ایک خاص وقت جو ہے وہ مراقبہ لطیفہ قلب میں گزر جاتا ہے، اور جو شیخ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سالک کو، اپنے مرید کو اگلے مراقبے پہ لے جایا جائے، تو پھر وہ دوسرا مراقبہ جو لطیفہ روح ہے اس پہ اس کو لے کر چلتا ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پہ طریقہ کار وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے ہم لطیفہ قلب تصور کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب کے سامنے ہیں۔ اب چونکہ مراقبہ لطیفہ روح ہے تو ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم اپنا جو لطیفہ روح ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح کے بالکل سامنے جو ہے وہ رکھ کے، تو فیض وہاں سے آ رہا ہے، اور مزید فیض جو ہے ہم اس کے منتظر ہیں۔ اس میں جو ہماری دعا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں اس مراقبے کے دوران، وہ یہ ہے کہ یا الہی، تجلیات صفات ثبوتیہ جو پہلا تھا وہ ہم کہہ رہے تھے، ان کا نام ہم نے لیا تھا تجلیات افعالیہ۔ یہاں پہ ہم جو نام لے رہے ہیں وہ ہے تجلیات صفات ثبوتیہ کا جو فیض آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لطیفہ روح میں القا فرمایا، وہ پیران کبار جو ہیں ان کے طفیل میرے لطیفہ روح میں بھی القا فرما دے۔
آپ دیکھیں نا، جو لطیفہ قلب کی بات تھی تو وہاں پہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، اور جب ہم لطیفہ روح کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جب مرشد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگلے مراقبے پہ اب لے جایا جائے، تو وہ پھر تیسرا مراقبہ، جس کو مراقبہ لطیفہ سر کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جو تجلیات ہیں ان کو ہم شیونات ذاتیہ کہتے ہیں۔ شیونات شان سے، شان اللہ کی شان، تو شیونات ذاتیہ یعنی ذات کی جو جتنی بھی شان ہے ان کی تجلیات۔ تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یا الہی، تجلیات شیونات ذاتیہ کا وہ فیض جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر میں القا فرمایا ہے، وہ ہمارے جو پیرانے کے بار ہیں ان کے تو فعل میرے لطیفہ سر میں بھی القا فرما دیجیے۔ پھر یہاں سے جب آگے ترقی ہوتی ہے تو سالک کو چوتھا مراقبہ لطیفہ خفی کا جو ہے اس پہ لے جایا جاتا ہے۔ اس میں جو التجا ہے مراقبے کے دوران وہ یہ ہے کہ یا الہی، تجلیات صفات سلبیہ کا جو فیض آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ خفی میں القا فرمایا ہے، پیران کبار جو ہیں ان کے تو فعل میرے لطیفہ خفی میں بھی القا فرما دیجیے۔ اور پھر جب اس سے آگے سالک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو پانچواں مراقبہ لطیفہ اخفا پہ جاتا ہے، اور یہاں پہ سالک اپنے لطیفہ اخفا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا مقابل تصور کرتا ہے، اور زبان خیال سے، یہ باتیں زبان سے نہیں ہو رہی، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، تشریف رکھیے، یہ باتیں جو ہیں وہ اس ظاہری زبان سے نہیں ہو رہی، ذہن میں مراقبہ ہے نا، تو مراقبے میں زبان خیال ہے، تو زبان خیال سے وہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یا الہی، تجلیات شان جامع، اب یہاں پہ تمام جو شانیں ہیں ان سب کی بات ہوگی، تو یا الہی تجلیات شان جامع کا جو فیض ہے جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفا میں القا فرمایا ہے، وہ پیران کبار جو ہیں ان کے تو فعل میرے لطیفہ اخفا میں بھی القا فرما دیجیے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے، باقی سب میں کسی نہ کسی، کہیں ایک نبی کا اور کہیں دو انبیاء کا علیہم السلام تذکرہ موجود تھا۔ یہ جو پانچ مراقبے ہیں، کچھ جو مشائخ ہیں ان پانچ مراقبوں کو پانچ اسباق شمار کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے ان پانچ مراقبوں کو ایک ہی سبق کے اندر پھر پانچ اسباق سمجھ لی، جیسے میں نے کہا کہ سیکشن کے سب سیکشنز ہوتے ہیں یا چیپٹر میں سیکشنز ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز اور دیکھیے کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ہم نے اس وقت بتایا تھا کہ جو لطائف ہیں اس میں دو طرح کے لطائف ہیں، ایک ہیں جو عالم امر کہلاتے ہیں اور لطائف عالم خلق دو کہلاتے ہیں۔ عالم امر جو ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر قلب، روح، سر، خفی، اخفا آتے ہیں، اور اس کے اندر جو انبیاء کرام جو وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا انہی کی بات ہو رہی ہے۔ قلب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام، روح کے ساتھ نوح اور ابراہیم علیہ السلام، سر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، خفی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، اخفا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور نام ابھی ہم نے لیے وہی نام کہ قلب جو ہے صفات افعالیہ، روح جو ہے وہ صفات ثبوتیہ، سر جو ہے وہ شیونات ذاتیہ، اور خفی جو ہے وہ صفات سلبیہ، اور اخفا جو ہے وہ شان جامع۔ اور ان کے انوار کے رنگ بھی ہم نے عرض کیے تھے، اگر نہیں کیے اور مجھے غلط یاد آ رہا ہے تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ قلب کے ساتھ زرد رنگ کا نور، روح کے ساتھ سرخ سنہری رنگ، سر کے ساتھ سفید، اور خفی کے ساتھ سیاہ۔ سو یہ پانچ عالم امر، لطائف عالم امر تھے۔ دو جو لطائف عالم خلق تھے اس میں ایک ہم نے کہا تھا لطیفہ نفس ہے، اور ایک ہم نے کہا تھا کہ وہ لطیفہ قالبیہ ہے، جو بنیادی طور پہ چار مادے، یہ چار عناصر جو ہے نا، آگ، پانی، ہوا اور خاک، ان سے ان کا تعلق بنتا ہے۔ 11 اسباق کے بعد جو 12واں سبق ہے اس کے کر لینے کے بعد جو اوریجنل، جو اصل سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کے اسباق ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کی جو شاخ
حضرت مجدد الفیض ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے چلی، جس کو مجددیہ کہا جاتا ہے، اس میں پھر اس کے بعد مزید اسباق ہیں، اور یہاں تک کہ جو اسباق کو ہیں ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دائرہ ولایت صغریٰ، اس کے بعد جو ہے پھر دائرہ ولایت کبریٰ کی بات آتی ہے اور دائرہ ولایت علویہ کی بات آتی ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ 12واں جو سبق ہے وہ بھی ایک مراقبہ ہے، جس کو مراقبہ معیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ الحدید کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 4 ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے یہ مراقبہ معیت ہے۔ اس میں جو مراقبہ ہے، اس میں جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس ذات پاک سے جو میرے ساتھ، اس ذات پاک سے جو میرے ساتھ ہے اور کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے، لیکن کس طرح ساتھ ہے اس کی کیفیت صرف وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے لطیفہ قلب پر فیض آ رہا ہے، لیکن یہ جو فیض ہے اس کا جو منشا ہے وہ بنیادی طور پہ ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے، جو اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ولایت ہے اور اسماء اور صفات الہیہ کا سایہ ہے۔ تو حضرات نقشبند جو ہے علیہم الرحمہ، ان کا سلوک جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ اس سے آگے کے جو اسباق ہیں وہ مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد عام طور پہ جو سالک ہے اس کو اپنا مرید کرنے کی اور اس کو تربیت دینے کی اجازت بنیادی دے دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو خلافت غیر مطلق بھی کہتے ہیں، اور اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دائرہ، اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں، اس کو ہم ولایت اولیاء بھی کہتے ہیں، اولیاء کی حکومت بھی کہتے ہیں، دائرہ صفات کا سایہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی صفات اور انبیاء کرام علیہم السلام کی حکومت کا سایہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 12 اسباق اگر ہو جائیں تو بنیادی نقشبندیہ سلوک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اگلی گفتگو میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ولایت کبریٰ کے حوالے سے بات کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔